وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی قلات کے قریب مسافر بس پر فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں کی فائرنگ اور حملے کی مذمت۔ واقعے میں 3 مسافروں کے جاں بحق ہونے کے واقعے پر اظہار افسوس۔ محسن نقوی کا کہنا تھا فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں کا بے گناہ اور معصوم مسافروں کو نشانہ بنانا انتہائی بزدلانہ فعل ہے۔ فتنہ ہندوستان کے دہشت گرد سافٹ ٹارگٹ کو نشانہ بنا کر امن کو سبوتاژ کرنے کی گھناؤنی سازش کر رہے ہیں۔ قوم کی حمایت سے بھارتی سپانسر دہشت گردوں کی ہر سازش کو ناکام بنائیں گے۔ اسرائیل کا شام کے دارالحکومت دمشق میں صدارتی محل پر حملہ۔ شدید فضائی حملوں میں شامی وزارت دفاع کی عمارت کو نشانہ بنایا گیا۔ حملے کے وقت نیوز اینکر لائیو آن ایئر تھی۔ دھماکے کی آواز سنتے ہی اپنی جگہ چھوڑ دی۔ عرب میڈیا کے مطابق حملے میں 9 افراد زخمی ہوئے۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے اپنی پوسٹ میں لکھا، شدید حملے شروع ہو چکے ہیں، شام میں کئی دنوں تک جاری رہنے والی جنگ کی تیاری کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے وزیر دفاع خواجہ آصف کی ملاقات۔ وزیر اعظم کی برطانیہ کی جانب سے پاکستانی پروازوں پر عائد پابندی کے خاتمے پر مبارکباد۔ وزیر اعظم نے وزیر دفاع اور ان کی ٹیم کی کاوشوں کو سراہا۔ کہا، برطانیہ کے لیے پاکستانی پروازوں کا دوبارہ آغاز انتہائی عام سنگ میل ہے۔ اس فیصلے سے برطانیہ میں مقیم پاکستانیوں کو سفری سہولت میسر آئے گی۔ دونوں ممالک کے درمیان سیاحت اور روابط کو بھی فروغ حاصل ہوگا۔ برطانیہ کی ایئر سیفٹی لسٹ سے نکالے جانے کے بعد پی آئی اے نے فلائٹ آپریشن کے فریم ورک پر کام شروع کر دیا۔ سی ای او پی آئی اے نے اہم اجلاس طلب کر لیا۔ پی آئی اے انتظامیہ کا یو کے سول ایویشن سے فوری رابطے کا فیصلہ۔ پی آئی اے برطانیہ کے لیے آپریٹ کرنے کی درخواست دے گی۔ یو کے سول ایویشن پی آئی اے کو ایئر آپریٹر سرٹیفکیٹ جاری کرے گی۔ ایئر آپریٹر سرٹیفکیٹ کے بعد پی آئی اے کی جانب سے فلائٹ آپریشن کا آغاز کیا جائے گا۔ وفاقی کابینہ نے ای او بی آئی کی پنشن میں 15% اضافے کی منظوری دے دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس۔ ای او بی آئی کی پنشن میں 15% اضافہ۔ پنشن میں اضافہ ادارہ اپنے وسائل سے پورا کرے گا۔ اطلاق جنوری سے ہوگا۔ پاکستانی پولیس افسران کو ٹریننگ کے لیے چین بھجوایا جائے گا۔ جدید پالیسنگ اور ٹیکنالوجی کی تربیت دی جائے گی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے بیجنگ پولیس ڈپارٹمنٹ کے وفد کی ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل کی سربراہی میں ملاقات۔ اسلام آباد اور بیجنگ پولیس کے درمیان اشتراک کار بڑھانے پر تبادلہ خیال۔ محسن نقوی نے کہا، بیجنگ پولیس انتہائی فعال اور جدید ٹیکنالوجی سے لیس فورس جرائم کی ہے۔ قیام امن اور سرکوبی کے لیے بیجنگ پولیس کا تعاون اسلام آباد پولیس کے لیے مفید ثابت ہوگا۔ پاک بحریہ کی کمانڈ اینڈ اسٹاف کانفرنس کا نیول ہیڈ کوارٹرز میں انعقاد۔ سربراہ پاک بحریہ ایڈمرل نوید اشرف نے کانفرنس کی صدارت کی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق نیول چیف نے مارکہ حق کے دوران پاک بحریہ کی ناقابل تسخیر سمندری دفاعی صلاحیتوں کو سراہا۔ تجارت کی روانی، بندرگاہوں پر بلا تعطل آپریشنز یقینی بنانے کے اقدامات کو بھی سراہا گیا۔ نیول چیف کا ممکنہ روایتی غیر روایتی خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے جنگی تیاریوں کو برقرار رکھنے پر زور۔ کانفرنس میں پرنسپل اسٹاف آفیسرز، فیلڈ کمانڈرز نے پاک بحریہ کی پالیسیوں منصوبوں کا بھی جائزہ لیا۔ حکومت کا یوٹیلیٹی اسٹورز کارپوریشن کے تمام آپریشنز رواں ماہ 31 جولائی تک بند کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر وزیر خزانہ کی زیر صدارت اجلاس میں تفصیلات پیش کر دی گئیں۔ اجلاس میں یو ایس سی ملازمین کے لیے ایک منصفانہ اور مالی طور پر قابل عمل رضاکارانہ علیحدگی اسکیم پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔ مجوزہ اسکیم کے مالی اثرات، قانونی اور انتظامی نکات کا بھی جائزہ لیا گیا۔ ایف بی آر نے تاجروں کو یقین دہانی کرائی ہے، 2 لاکھ روپے کیش بینک میں جمع کرانے پر ٹیکس کی کٹوتی نہیں ہوگی۔ آل پاکستان تنظیم تاجران کے وفد کی جانب سے ایف بی آر حکام سے مذاکرات کیے گئے۔ ایف بی آر حکام نے بتایا، ڈیجیٹل انوائسنگ چھوٹے تاجروں اور ریٹیلرز پر لاگو نہیں ہوگی۔ کسی بڑے صنعت کار کو بھی سیلز ٹیکس قانون کے تحت گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ لاہور کے علاقے شاہدارہ میں بارش کے پانی میں موجود گڑھے میں نوجوان موٹر سائیکل سمیت جا گرا۔ سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آ گئی۔ فوٹیج میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے، شہری موٹر سائیکل پر سوار ہو کر گھر سے نکلا تو بارش کے پانی میں چھپے سیوریج کے کھلے مین ہول میں جا گرا۔ واقعے کے فوری بعد محلے داروں نے اپنی مدد آپ کے تحت شہری کی جان بچائی۔ شہری کا کھلے مین ہول میں گرنے کے واقعے پر سیکریٹری ہاؤسنگ
نور الامین مینگل حادثے کا سخت نوٹس، ایکس ای این واسا کو فوری طور پر معطل کر دیا، متعلقہ ٹھیکیدار کے خلاف ایف آئی آر درج کرنے کا حکم۔